جی عمران بھائی ہیں ہمارے ساتھ. نیکسٹ عمران بھائی آپ لائیو ہیں, سوال کریں اپنے دو. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام عمران بھائی, سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, فرمائیں. جی میرا سوال یہ تھا جی, میرا سوال تھوڑا کوشچن جو ہے وہ تھوڑا ڈسکرائب کرنا پڑے گا مجھے آپ کو. نہ ڈسکرائب کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے سوال کی. اچھا جی, تو میں یوں کہہ رہا ہوں جی کہ بھینسوں کے میں ایک منٹ بتا دیتا ہوں. سوال ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ نے جو آخری جملہ بولنا ہے نا وہ پہلے بول رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا تو میں ایکسپلینیشن مانگ لوں گا. ضرور ضرور جی. بولے میں انشاءاللہ سونگ کے بتا دوں گا آپ کیا پوچھ رہے ہیں. جی جی انشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا جی کہ بھینسوں کا طبیلہ ہے ہمارا, تو بھینسیں سمجھو 300 یا 400 بھینسیں ہیں, اور کاروبار ہے کہ بھئی دودھ دونا ہے اور دودھ بیچنا ہے, اور بھینسیں کھڑی ہیں طبیلے میں, پیسے کا مال آتا ہے, چارہ آتا ہے, بھینس کو کھلاتے ہیں. اب ان میں جو بھینس پریگننٹ ہو جاتی ہے ان کو بھی ہم پالتے ہیں اور ہمارے دوسری جگہ گاؤں میں بھیج دیتے ہیں, پھر وہ واپس جب بچہ دیتی ہے تو واپس آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی جو کمائی ہے, بھینسوں کے ویپار کی جو کمائی ہے, اس پر زکوٰۃ ہے کہ جو بھینسیں جانور کھڑے ہیں اور طبیلے میں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو پیسوں کا چارہ کھلایا ہوا ہے, بھینسوں پر بھی زکوٰۃ ہے جی, جانوروں پر. ہاں جی, دیکھیں یہ جو بھینس کا ذکر تو احادیث میں نہیں ملتا, گائے کا ذکر ملتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی ہے حدیث, لیکن بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنے گورنروں کو ایک خط لکھا ہے. وہ خط جو ہے نا بڑا تفصیلی خط ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اتنی گائے ہو جائیں تو اس میں اتنی زکوٰۃ دینی ہے, اتنے اونٹ ہو جائیں تو اتنی زکوٰۃ دینی ہے. آپ مشکات شریف میں پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکوٰۃ کا چیپٹر آتا ہے, زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ ہوتی ہے, اس میں پہلی فصل کے اندر ہی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی, اس میں آپ کیلکولیشن کر لیں. اور زکوٰۃ کے معاملے میں اس بات کے اوپر اجماع ہے, کتاب الاجماع میں بھی نقل ہوئی ہے یہ بات کہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں داخل ہے, تو اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی. اب رہ گیا کہ آپ کہتے ہیں وہ چارہ وغیرہ ہم خود کھلاتے ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے نا, وہ خرچہ تو آپ بیچ میں سے نکال لیں نا, اس کے وہ خرچہ تو خود نکالیں آپ. نیٹ پروفٹ میں سے تو جو آپ دودھ بیچ رہے ہیں اور باقی معاملات کر رہے ہیں وہ تو آپ کا الگ سے کاروبار ہے, اس کی تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اگر آپ وہ اس کو جوڑ رہے ہیں اس مال کو. ادروائز جو ہے وہ آپ نے وہ گائے جو بھینسوں میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ تو نکالنی ہے آپ نے, گائے کے حکم میں. ہاں جی, گائے کے حکم میں داخل ہے, مگر یہاں جو عالم سے فتویٰ لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر زمین سے ڈائریکٹ بھینس چرے, مطلب زمین سے ڈائریکٹ کھائے, آپ کہیں کھیتوں میں چھوڑے, تو اس بھینس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور جو آپ طبیلے میں باندھ کے رکھیں اور اس کو چارہ خرید کے لا کر کھلائے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ آپ کی ایک طریقہ سے جیسے فیکٹری میں مشینری ہوتی ہے کام کرنے کی, تو مشینروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, مشینوں پر جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس کے خریدو مطلب ویپار کے بزنس کے اوپر زکوٰۃ ہے, تو وہ اس کو اس کیٹیگری میں لیتے ہیں, بھینسوں کو مشین سمجھتے ہیں. ایک منٹ, اگر وہ اس کیٹیگری میں لیتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے اس کے اوپر کوئی انہوں نے آیت کوئی حدیث پیش کی ہے آپ کو؟ نہیں جی. ہاں یہی تو مسئلہ ہے نا, جب فتویٰ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان فتویٰ والوں سے پوچھیں کہ یار ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ گائے جو ہے وہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے اور اس کے اوپر یہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ تو ظاہر انہوں نے ایک قیاس کیا نا, ان کا قیاس میں آپ کو بتاؤں اس لیول پہ ہے. یہ تو کہتے ہیں پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, اچھا, کیونکہ کہتے ہیں اس پلاٹ کے اوپر آپ کھیتی باڑی نہیں کرتے. لیکن پتہ نہیں آج کے اس ماڈرن دور میں پلاٹ جو ہے وہ خود مال تجارت بن چکا ہوا ہے, یا پلاٹ آپ جوڑ لیں. تو اب اگر ہم کہیں کہ جی زمین پہ کوئی اگر کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتا تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, تو ایسا تو نہیں ہے. یہاں پہ تو اکثر زمینیں پلاٹس لوگوں نے اپنی جمع پونجی سے خریدا ہوا ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے, الا یہ کہ آپ نے مکان بنانے کے لیے اگر لیا وہ اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن ایک بندے نے 10 پلاٹ لیے ہوئے کمرشل ایریا میں اور وہ کہ میں کمرشل ایریا میں کسی پلاٹ کے اوپر بھی کوئی فصل نہیں اگاتا, تو مال تجارت پہ تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اور دوسرا کون سی یار اتنی بڑی زکوٰۃ ہے, وہ تو 40 گائے پہ جا کے کوئی ایک میرا خیال ہے اس کے اوپر بچڑا آتا ہے, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے مسلم بخاری شریف کی, میں کھول لیتا ہوں حدیث.
آپ کو بتاتا ہوں کوئی اتنی بڑی کوئی ہے تو نہیں رقم کی جس کی وجہ سے وہ اتنے تردد کا شکار ہو گئے ہیں کہ انہیں وہ پرابلم آ رہی ہے. یا تو ہونا کہ وہ آپ نے کوئی بہت بڑے لیول کی زکات دینی ہو پھر تو ہے. ہاں یہ کرامت ہے. میں نے کھولا تو پہلے ہی صفحے پہ یہ حدیث کھل گئی ہے. یہ کرامت دیکھ لیں اتنی موٹے میں سے میں نے ایسے کھولا اور وہی پیج کھلا ہے. یہ ہو جاتی ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے جی 1454 اور مشکات میں جو میں نے کھولی ہے 1796 ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بحرین کی طرف بھیجا تو یہ تحریر دی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے. یہ فریضہ زکات ہے جسے رسول اللہ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آگے چلتے چلتے پھر آ رہا ہے 24 اور اس سے کم اونٹوں پر زکات میں بکریاں لی جائیں گی. ہر 5 اونٹ پر ایک بکری. جب 25 اونٹ ہو جائیں گے جب اونٹ 25 سے 35 ہو جائیں گے تو پھر ان پر اونٹ کا 1 سال والا مونس بچہ بطور زکات دیا جائے گا. اچھا پھر اس طرح آگے چلتا جا رہا ہے اور اونٹ کے بعد اگلا آ جائے گا. ہاں یہ آ گیا. جب 120 سے زیادہ اونٹنی ہوگی پھر 2 اونٹنیاں اور اچھا یہ ساری اونٹ کی چل رہی ہے ابھی گائے کی شروع نہیں ہوئی ہے. یہ 40 کے اوپر ہے جی ایک بچڑا 40 کے اوپر. بعد یہ آپ حدیث کا میں نے نمبر بتا دی اس کو آپ تفصیلی پڑھ لیجئے گا وہ کافی لمبی حدیث ہے. اب بیچ میں اونٹنیوں کے بعد پھر بکریوں کا ذکر آ گیا بیچ میں گائے کا بھی ذکر موجود ہے. یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے گا 1454 بخاری میں اور مشکات میں 1796. پھر اس کے آگے بھی ہے وہ حدیث ہے ترمذی میں ابو داؤد میں. پھر اگر آپ کا دفینہ نکلا ہے اس کے اوپر 5واں حصہ ہے. یہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس میں. آپ ذرا ان سے یہ پوچھنا ہے آپ نے کہ یہ بکریوں والا جو آپ نے قیاس کیا یا اونٹ والا وہ والا اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اگر اس میں کوئی معقول بات ہوگی تو اس کو دیکھ لیں گے کیونکہ ظاہر ہے ایک ایکسٹراڈنری کیس آ گیا نا دودھ کے کاروبار والا. تو کیونکہ جہاں تک یہ مچھلیوں کا معاملہ ہے نا اس میں تو ایسے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ مچھلیوں کے بارے میں تو کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو مچھلیوں کے حوالے سے جو میں نے جتنے بھی علماء سے ڈسکشن کی اس حوالے سے سب کا یہ موقف ہے کہ مچھلیاں جو پالتے ہیں نا تو اس کو بیچ کے جو کاروبار کیا جاتا ہے تو وہ مال کی فارم میں ہوگا. لیکن وہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ مچھلی تو خود چلی جاتی ہے نا. یہاں بھینس تو آپ کے پاس رہ جاتی ہے بھینس تو خود نہیں جاتی اس کا دودھ جاتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ کیس بن جاتا ہے. آپ ان سے کوئی دلیل وغیرہ مانگیں. ہمارے میں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم غور و تفکر کر کے کوئی رائے قائم کر لیں گے انشاءاللہ. جی جیسے مال تجارت جیسے اگر بھینس اگر پریگننٹ نہیں ہوئی اور اس کو بہت کوشش کی تو پھر وہ جاتی ہے پھر کسائی کھانے میں مطلب وہ گوشت کے بزنس میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کو بیچتے ہیں. ہم اس سے جو رقم آتی ہے وہ بھی بزنس میں ساتھ ہی جڑتی ہے نفع نقصان میں. اور ہم جو دودھ کے کاروبار یا پورے کاروبار کے سسٹم کا جو نفع نقصان ہوتا ہے اس پر زکات دیتے تھے. بھینسوں کی جو زکات ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان پر نہیں لگتی ہے. وہ ایسا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جانور زمین سے ڈائریکٹ منہ لگا کے کھائے گا کھیتوں میں جنگلوں میں ان پر زکات ہوتی ہے. آپ نے باندھ کے رکھا ہے. میرا خیال میں علی بھائی کا نیٹ بند ہو گیا. Received Paytm payment of 13 rupees. آواز آ رہی ہے میری آپ کو عمران بھائی؟ ہاں جی مجھے آ رہی ہے شاہد بھائی. جی جی آ گئے ہیں علی بھائی. بات کی ہے دلیل لے کے آئے اس بات کی نا
یہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے دلیل مجھے چاہیے. جی دلیل کیا وہ دے رہے ہیں کس حدیث میں کہہ رہے ہیں؟ آپ سے نہیں, مجھے آپ سے یہ گزارش ہے جی, یہ میرا خالی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے جی, کافی ہزاروں لوگوں کا. پاکستان میں بھی بھینس کالونی کراچی کے اندر بھی سارے تبیلے والے ہیں, بھینسوں والے ہیں, ان کو بھی یہ چیز غیر علمی ہے جی, ان کو بھی پتہ نہیں ہے. جو اللہ بہتر جانے چاہیے, اللہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے آدمی بے دھیانی میں نہ. جن کالونی والوں کا آپ مجھے پوچھ رہے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں؟ جن کی زکوٰۃ کا ہاں مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں جی, جن کو میں جانتا ہوں وہ تو پڑھتے ہیں. چلے آپ پہلی تو اسائنمنٹ یہ لینا, وہ جو عالم دین ہے نا, ان سے کہیں کوئی ہمیں آیت حدیث کا حوالہ دیں, ہم اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں, ہم بھی اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں کہ اس کو کس کیٹیگری میں لے کے آنا ہے, پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. میرا دوسرا سوال علی بھائی اسی تعلق سے ہے کہ ہم تبیلے میں جب کام کے لیے جاتے ہیں, بھینسوں کے پاس رہتے ہیں, تو بھینس کا گوبر, پیشاب کے چھینٹے, بعض اوقات جو بھینس پونچھ مارتی ہے تو پورے کپڑے میں جیسے آپ جسم پر چھینٹے اور پیشاب کے اور گوبر کے لگ جاتے ہیں بھینس کے, تو اس حالت میں جی نماز پڑھنا. اور دوسرا وہی گوبر ہم اس کو سیل کرتے ہیں ایز اے کھاد. ہمارے یہاں ناسک میں انگور کی کھیتی ہوتی ہے, اس کے اندر یہ بھینس کا گوبر کی کھاد بڑی اچھی مانی جاتی ہے. تو بھینس کا گوبر بیچنا جائز ہے جی؟ وہ نجس چیز ہے اس وجہ سے. ہاں جی, ہاں جی بیچیں, کیوں نہیں, آپ کا رائٹ ہے بیچیں. نہیں, وہ نجس چیز ہے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا, گوبر بیچ سکتے ہیں؟ نجس نہیں ہے, نجس نہیں ہے وہ. ہمارے نزدیک تو جو گائے کا گوبر ہے وہ ناپاک نہیں ہے. یہ حنفیوں کا ایشو ہے, حنفی سے جو ہے وہ نجس سمجھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک چیز وہ کھڑی کر لی. ہمارے نزدیک تو وہ ناپاک نہیں ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو, لیکن بکریوں کے اور گائے کے, ان کے باڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو. تو اگر آپ باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز تو ایسی جگہ پہ ہوتی نہیں جو نجس جگہ ہو. اس لیے امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک تینوں کا یہ موقف ہے کہ گھر میں جو پالے جانے والے پالتو جانور ہیں, گائے, بکری, ایون اونٹ بھی, ان کا جو پیشاب اور گوبر ہے وہ ناپاک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک ہے, ناپاک وہ نہیں ہے, یعنی نجس نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگوں کا تو پورے کا پورا تجارت کا معاملہ ہی مویشیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا. مجھے بتائیں, جو ہر وقت مویشیوں کے ساتھ اٹیچ رہے وہ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں کہ وہ اپنے کپڑے پاک رکھ سکے. تو یہ جو حنفیوں نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہوا ہے نا, وہ بھی اجتہاداً اخذ کیا ہوا ہے, لیکن اس میں انہوں نے احتیاط کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں پالتو جانور کا جو پیشاب ہے نا, یہ نجاست خفیفہ ہے, چھوٹی نجاست ہے, اور اگر کسی بھی حصے میں 1/4 حصے کے اندر لگی ہو تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا ایک کوائن کے برابر, اس کے لیے کہتے ہیں 1/4. یعنی اگر قمیص کے دامن پہ لگی ہے تو 1/4 کے اندر اگر لگی ہے تو وہ پاک ہی تصور ہوگا, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں. تو مسئلہ انہوں نے بھی اس میں سے جو نکالا ہوا ہے نا, وہ بالکل اس طریقے سے نجس والا معاملہ نہیں نکالا ہوا. تو جن لوگوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے ان کو اس حوالے سے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا عمران بھائی, آپ کے 2 سوال ہو گئے ہیں. آپ کو ریکویسٹ علی بھائی, اس پر ایک تھوڑا آپ ایک مکمل ایک کلپ بنا دیجیے یہ بھینس کے اوپر. بنا ہوا ہے میرا بھائی, آلریڈی بنا ہوا ہے. آپ لکھیں گائے اور بھینس کا گوبر اور پیشاب لکھیں, میری ویڈیو نہیں جی, زکات کی بات کروں. زکات میں بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, لیکن جو آپ یہ کیٹیگری بتا رہے ہیں نا کہ اس کو وہ اس کیٹیگری میں لے گئے, اس طرح کی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے, نہ میں نے کوئی آیت حدیث پڑھی ہے. وہ اگر کوئی آپ لائیں گے نا تو پھر ہی میں کو کروں گا نا. میری رائے تو وہی ہے جو حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی گائے ہو جائیں تو اس کے اوپر اتنی زکات دینی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے. 40 بھینسوں کے اوپر ایک 2 سال کا بچڑا. پھر ویسے کیلکولیشن آگے بڑھتی جائے, تو جیسے ہماری 400 بھینسیں ہیں تو ایسے مطلب 10-20 بچڑے ہو گئے, ایسے 40 پر ایک ہے سمجھو. 40 پر ایک
نہیں وہ پھر کیلکولیشن کوئی اور ہوتی ہے جس طرح میں نے ابھی اونٹ کا پڑھا نا, اب وہ میں نے کہا حدیث پڑھ لیں آپ. اچھا جی, اچھا ٹھیک ہے. اور کیسے آپ, بس آپ سے بات ہو گئی جی, بڑی جزاک اللہ عمران بھائی, بہت شکریہ. دعا کریں جی, دعا کی درخواست. جی جی, اللہ تعالیٰ بہترین. ہاں, وعلیکم السلام.